امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق آج چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں کہ آپ کا اسم گرامی موسیٰ اور کنیت ابو الحسن تھی۔ کئی القابات سے آپ کو یاد کیا جاتا تھا، جیسے کاظم، صابر، صالح، امین، ان القابات سے آپ کو یاد کیا جاتا تھا، اور جو زیادہ مشہور ہے وہ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہے۔ اور کاظم عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے کہ غصے کو پی جانے والا۔ یہ لقب اس وجہ سے دیا گیا تھا کہ آپ زیادہ تر غصے کو پی جایا کرتے تھے، اور صرف غصے کو ہی نہیں پیتے تھے بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ صفت کمال درجے کی تھی کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتا تو آپ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے، آپ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے، اچھائی سے پیش آتے، اور آپ نے کبھی اس کی بات کا برا نہیں مانا۔ آپ کمال درجے کے غصے کے پی جانے والے آدمی اور شخص تھے۔ اور آپ کا نسب جو ہے، نسب کے لحاظ سے آپ ہاشمی بھی ہیں، قریشی بھی ہیں اور علوی بھی ہیں، اور نسبت آپ کی مدنی ہے، اور آپ 7 صفر المظفر کو پیدا ہوئے بروز اتوار 128 ہجری ابوا کے مقام پر آپ پیدا ہوئے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک وادی ہے جس کا نام ہے ابوا، اور یہ وادی وہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تھا، اور جہاں آپ کا انتقال ہوا آپ کی وہیں قبر بنی، اور یہ قدر مدینہ کے قریب ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی وہیں مدینہ کے اندر گزری، اور مدینہ کے یہ رہائشی ساری زندگی وہیں مدینہ میں انہوں نے گزاری ہے۔ اور آپ کا علمی مقام اتنا بہترین تھا کہ آپ اپنے وقت کے بہت سارے علماء اور اکابرین میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اور صرف علماء بھی نہیں بلکہ بہت بلند درجہ کے عالم اور اکابرین میں آپ کا شمار ہوا کرتا تھا، اور کمال درجہ کی آپ کی ذہانت تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ کا علمی مقام اس قدر بہترین تھا کہ آپ کو احادیث کی جو تھی مہارت تھی، اور زیادہ تر آپ نے زندگی کا حصہ یہ عبادات میں اور دین کے سیکھنے میں آپ نے لگایا ہے، اور آپ سے اس لیے آپ سے روایات جو ہیں حدیث کی روایات بہت کم ملتی ہیں، اور آپ نے حدیث کا جو استفادہ حاصل کیا ہے وہ اپنے والد سے حاصل کیا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے حدیث کا استفادہ کیا، اور عبد الملک بن خزامہ جو تھے ان سے آپ نے حدیث کا استفادہ کیا، اور پھر آپ سے آپ کی اولاد نے علی رضا اور حسن اور حسین اور ابراہیم، انہوں نے حسین رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابراہیم جو تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، آپ کی اولاد، انہوں نے آپ سے پھر احادیث جو ہیں ان کا استفادہ حاصل کیا ہے۔ اور اسی طرح آپ کے بھائی محمد بن جعفر اور علی بن جعفر، انہوں نے آپ سے استفادہ کیا احادیث کا، اور آپ کا علمی مقام اتنا کمال درجے کا تھا کہ آپ کی علمی جو ایک حیثیت تھی وہ اس بات سے واضح ہو جاتی ہے کہ ہارون الرشید نے آپ پر جو اعتراض کیا تھا کہ آپ اکثر اوقات آل رسول کو اپنے آپ کو آل رسول میں شمار کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ سے پوچھی تو آپ نے اس کا جواب دیا۔ آپ نے اس کا جواب کیا بہترین انداز سے دیا، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور آیت پڑھی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، اور تم اپنے لوگوں کو بلاؤ، ہم اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس مباہلہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
حسن اور حسین کو بلایا تھا، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹوں میں شمار کیا تھا، اور ہم حسن اور حسین کی اولاد ہیں، تو ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے شمار ہوتے ہیں۔ اور پھر ہارون الرشید نے جب یہ اعتراض کیا کہ بعض اوقات آدمی کو اس کے والد کی طرف منسوب کیا جاتا ہے نہ کہ نانا کی طرف، تو آپ کو علی کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ جو ہیں آپ اپنے آپ کو آل رسول سے کیوں منسوب کرتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی جواب دیا، تو کتنی کمال درجے کی علمی حیثیت تھی ان کی۔ اور فرماتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی جب ملاقات ہوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، تو دیکھ کر پہلی دفعہ جب ملاقات ہوئی تو دیکھ کر کہا کہ فقہ کے امام نعمان تم ہی ہو؟ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آگے سے سوال کیا کہ آپ ایک دم مجھے کیسے پہچان گئے؟ آپ سے ملاقات پہلی دفعہ ہوئی ہے اور آپ ایک دم مجھے کیسے پہچان گئے؟ تو امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے چہروں کے نشان اس بات پر گواہی دیتے ہیں۔ کیا خوبصورت جواب دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ کی ذہانت اتنی تھی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر جب ایک دفعہ حج کرنے کا موقع ملا تو یہ حج پر گئے ہوئے تھے، تو ہارون الرشید بھی حج پر گئے ہوئے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر سلام بھیجنے کی اور جو ہے درود پڑھنے کی باری آئی، تو ہارون الرشید نے جب سلام پڑھا تو کیا کہا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا ابن عمی، سلام ہو اے میرے چاچا کے بیٹے۔ تو آپ دیکھ کر حیران ہوئے، اور جب موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی باری آئی تو آپ نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا ابتی، اے میرے ابا جان آپ پر سلام ہو۔ تو ہارون الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تھے، انہوں نے جب یہ بات سنی تو سن کر فخریہ طور پر کہا کہ اے موسیٰ کاظم، خوشخبری ہو اس بات پر کہ بڑی فخر کی بات ہے کہ آپ نے اپنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ابا جان کہہ کر یا ابتی کہہ کر سلام بھیجا ہے۔ تو یہ کتنے بہترین اور اچھے لوگ تھے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔